امین شہیدی صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اہل بیت سے محبت کا اظہار پوری دنیا کر رہی ہے، اس وقت بھی ہر دور میں کربلا بپا ہے، مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پر اس وقت ہم اہل غزہ کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، کربلا وہاں پر بھی بپا ہے اور یزیدیت وہاں پر بھی اپنا ظلم ڈھا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میں سب سے پہلے عاشورۂ حسینی کے اس اندوہناک موقع پر آپ کے ذریعے سے اور آپ کے چینل کے ذریعے سے تمام عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو اور ہر اس شخص کو جس کے دل میں حریت ہے، شجاعت ہے، بیداری ہے اور انسانیت کا درد ہے، تسلیت عرض کروں گا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے۔ دیکھیے، عالم اسلام کا سرمایہ اہل البیت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کہہ کر رسول کریم کے قرابت داروں اور آپ کی اولادوں سے محبت کو فرض، واجب اور ضروری قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دم نہ بھرے، چونکہ حسین ابن علی سے محبت کا دم نہ بھر صرف محبت ہے۔ صرف محبت انسان کسی بھی انسان سے کر سکتا ہے، لیکن وہ جو معرفت والی محبت ہے، اس معرفت کے اثرات اور اس محبت کے اثرات اور طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ جو صرف محبت ہے، اس میں انسان اپنے محبوب کے مرنے کے بعد اس کو بلا دیتا ہے، حتیٰ اپنے باپ سے اس کو محبت ہوتی ہے، ماں سے اس کو محبت ہوتی ہے، بھائی سے اس کو محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اگر وہ بچھڑ جائیں، سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد ان کو بلا دیتا ہے، کبھی کبھی ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، آنسو نہیں بہتے۔ لیکن وہ جو حقیقی اور بامعرفت محبت ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، جس میں انسان کی روح اپنے محبوب کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، وہ محبت کبھی بھی نہ اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کی تاثیر ماند پڑتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت یہ والی محبت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کریم 1400 سالوں سے مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے اور انسان اس قرآن کریم کی تلاوت سے تھکتا نہیں ہے، بار بار پڑھتا ہے، تھکتا نہیں ہے، بار بار سنتا ہے، تھکتا نہیں ہے، جبکہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب اور نہیں ہے جس کو تیسری بار آپ شوق سے پڑھیں، لیکن قرآن کریم کو آپ جتنی بار بھی پڑھیں گے، آپ کے شوق میں، آپ کی لذت میں، آپ کی معنویت میں اضافہ ہوگا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اسی طرح سے محبت اہل البیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعجاز ہے کہ 1400 سال گزر گئے، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آئے اور چلے گئے، کوئی محبوب تھا، کوئی معشوق تھا، کوئی اہل مودت تھا، لیکن جو محبت اہل البیت کے حصے میں آئی، جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، ان کے اہل ایمان کے دلوں میں ان کے لیے جگائی اور پیدا کر دی، وہ محبت کبھی بھی نہ ختم ہو رہی ہے، نہ اس میں کمی آ رہی ہے۔ اس لیے نسل انسانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، ویسے ویسے اس محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج 1400 برس ہو گئے، ایک زمانہ تھا، آپ ذرا غور کیجئے، ایک امام حسین تھے اکیلے، جنہوں نے یزیدیت کی بیعت کیا تھا۔ مدینہ میں وہ رہے، کسی نے ساتھ نہیں دیا، مکہ میں وہ تشریف لائے، کسی نے ساتھ نہیں دیا، وہ عراق کی طرف آئے، جو ساتھی آئے تھے ساتھ، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ چلے گئے، اور جنہوں نے ان کو محبت کا پیغام دیا تھا وہ بھی ساتھ نہیں دے سکتے۔ کربلا کی وادی میں اور کربلا کے میدان میں، محشر کربلا میں، عصر عاشور، امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، اور آپ نے ندا بھی دی حل من ناصر ینصرنا کی، لیکن وہی حسین جو اس وقت اکیلے تھے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ساتھ نہ دینے والوں کو کوئی نہیں جانتا، کسی کے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ان کو یاد نہیں کرتا، لیکن حسین ابن علی کے حامی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ بالکل حسین سے محبت کا دم بھرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ حسین کا دم بھرنے والوں میں صرف مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے، صرف کسی خاص فرقے سے وابستہ ہونے کی شرط نہیں ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، مسلمان اگر ہے بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی علامہ صاحب پوری دنیا میں موجود ہیں اور غمیں ہو رہے ہیں، حسین کا نام لینے والے ہمیشہ موجود رہیں گے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।